تو تراویح پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہ ایک سامنے آیا 20 تراویح پڑھنے والوں کو چیلنج۔ او بھائی اللہ کے واسطے یہ چیلنج اپنے پاس رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں، کوئی 20 پڑھو 40 پڑھو، اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ترویح کہتے ہیں تھوڑی دیر کے آرام کو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اور ایک طواف کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا تھا، پھر آگے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 تراویح کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے 40 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس پہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دن صرف کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ اور ہم تو سب پورا مہینہ کرتے ہیں۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ تو بھائیو، اکثر جو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات، تو اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے اور اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں۔ اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ قرآن ماشاءاللہ پوری امت سنتی ہے، اور صدیوں سے امت جمع ہے 20 تراویح پر۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا بہت بڑا طبقہ 20 تراویح پڑھ رہا ہے۔ جن دوستوں کو کوئی عذر نہ ہو اور کوئی تھکاوٹ بیماری نہ ہو تو وہ 20 پڑھیں۔ بہت سے لوگ 8 پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں گناہ ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں نقصان بہت بڑا ہوگا کہ انہوں نے 24 سجدے انہوں نے ضائع کر دیے، جو بعد میں انہوں نے 12 رکعت میں پڑھنے تھے، اور وتر کے سجدے بھی باجماعت ضائع کر دیے۔ تو نوجوانوں سے، صحت مند لوگوں سے میری گزارش ہے کہ امت کا عمل 20 پہ رہا ہے، 20 پڑھنے کی ہمت فرمائیں۔ ہر سجدے پر ایک حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 20 کے 40 سجدے اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں ہر بندہ گھر لے جا سکتا ہے۔ کسی کو عذر ہے، معذوری ہے، وہ 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، تو وہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیکن جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جب جبریل آتے تھے روزانہ رات کو، آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر رات کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا آپ کا جبریل کے ساتھ، اور فرمایا ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من رمضان من الریح المرسلہ،
کہ اللہ کے نبی رمضان میں جبریل کے ملنے پر تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو میں مالداروں سے کہتا ہوں سخی بنیں، صرف زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہوں، زکوٰۃ سے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ آپ کا رزق بڑھائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔